بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک دوسروں کو دیکھ کے یہ سیکھنا کہ یہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسروں کو دیکھ کے یہ سیکھنا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری زیادہ تر ابھی تک کی ویڈیوز ریلیجن اور اسپریچولیٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک خاص مدت جو میرے ذہن میں تھی اور کچھ ویڈیوز کی ایک سیریز یا قسطیں کہہ لیجئے، وہ بنانے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ اس طریقے سے آپ لوگوں سے شیئر کروں اپنی تھاٹس کو کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ یا ایون چند لوگ جو خود سے چیزوں کو انالائز کرنا، ریلیجن اسپریچولیٹی کی اصل ماہیت اور اصل کنسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ خود سے بعض ایسے مضامین کو سیکھ سکیں یا جان سکیں کہ ان کے لیے بھی ایک سیلف ریلائنٹ قسم کی ایک نالج ایکٹیویٹی بن جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود سے بھی چیزوں کو درست یا صحیح مان کر یا سمجھ کے اڈیپٹ کرنے کی عادت اپنا لیں۔ اس سلسلے میں آج میری پہلی ویڈیو ہے جو نیورو پلاسٹیسٹی کے متعلق ہے۔ اس کو کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ مزید اس بات کو جان سکیں کہ یہ بندہ جو اپنا ایک مزید ایک پوائنٹ آف ویو دینے لگا ہے کچھ ویڈیوز کے ذریعے سے، کہ چیزوں کو کیسے سیکھنا چاہیے اور کس چیز سے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، وہ اس کو تھوڑا سا مزید جان لیں۔ ریلیجن اور اسپریچولیٹی کے حوالے سے میرے پہ بیسکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن تین چار چیزیں میں آپ کو اپنے متعلق ایسی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جس کو چاہے تو آپ ڈسکلیمر سمجھ لیجئے، اور چاہے تو اس طرح کی ایک چیز سمجھ لیجئے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جو آپ کو اپنا نالج شیئر کرتا رہا ہوں اور اب مزید ایک ٹیکنیکل طریقے سے کرنے لگا ہوں، اس کی اپنی بنیاد کیا ہے۔ نمبر 1 جو میرے اندر ایک وصف کہہ لیجئے یا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پکا قلعہ سا لگا ہوا ہے، میں نے الحمدللہ کبھی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم ہے۔ نمبر 2، میں دین کا ہیڈ اور منبع اور جن کی اسوہ حسنہ کو فالو کیا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو سمجھتا ہوں۔ نمبر 3، میرے اندر ایک ایسی صلاحیت کہہ لیجئے یا مسئلہ کہہ لیجئے جو آپ کو مناسب لگے، میں کسی بھی چیز کو بغیر انالائز کیے اور بغیر اس کو سمجھے اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی اب جو ویڈیوز میں شروع کرنے لگا ہوں یہ اس سے تیسرے حصے سے ہی ایک ریلیٹڈ ہے کہ میری طرح وہ لوگ جو جب تک چیز کو سمجھ نہ پائیں اور یا اس کی بہتر یوٹیلیٹی دنیاوی ضرورتیں نہ سمجھ سکیں آخرت کے انتظام کے علاوہ، وہ شاید میرے ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں گین کر سکیں اور پھر اپنے تحقیق اور اپنے انالیسس کی بدولت اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح سے کریں کہ وہ ان کے لیے کوئی بہتر چیز ثابت ہو جائے۔ تو اس سلسلے کے اندر کیونکہ میرا ریلیجن اور اسپریچولیٹی کا جس طریقے سے میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز جب تک میرے تجربے میں یا مجھے اپنے لاجک کے میرے ٹولز ہیں اس پہ پورا نہیں اترتی، میں اس کو ماننے سے یا اس پہ عمل کرنے سے قاصر رہتا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور میرے اندر ایک نئی عادت آ گئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ بعض ایسی رواج عام نظریات یا عقائد ہیں جن کے متعلق میرا انالیسس ابھی ادھورا ہے، میں اس کو الحمدللہ رد تو نہیں کرتا، بس اتنا سوچ لیتا ہوں اور کوئی پوچھے تو بتا دیتا ہوں کہ فی الحال میں اس چیز کے متعلق نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں مجھے مناسب ترین یہ چیز لگی کہ ہم بات شروع کرتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی کے اوپر
کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ خاص طور پہ جو اسپرچویلٹی، روحانیت، تصوف یا طریقت کا موضوع ہے وہ ہمارے یہ جو ایک ماڈرن میڈیکل سائنس کہہ لیجئے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ نیورو سائنسز کے اندر جو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے نیورو پلاسٹسٹی، اس کے حوالے سے ہم کیسے اپنی پرسنالٹی کو پرسنلی، پروفیشنلی اور اسپرچولی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ موضوع ہمیں اسپرچولیٹی کو سمجھنے میں زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نیورو پلاسٹسٹی کو اردو ترجمہ یا کوئی اردو ٹرم خود سے بنا سکوں یا مجھے مناسب سی کوئی مل سکے، لیکن بدقسمتی سے نیورو پلاسٹسٹی کا کوئی پراپر مطلب تو یا اردو میں ٹرم مجھے نہیں ملی، سوائے اس کے کہ بہت کوشش کے بعد گوگل نے اس کو دماغی لچک قرار دیا۔ لیکن میں کرتا یہ ہوں کہ میں نیورو پلاسٹسٹی کو اپنی عام فہم زبان کی میکسیمم کوشش کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ پھر دوسرے حصے کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس کا اسپرچولیٹی سے کیا تعلق ہے یا کیا تعلق بنایا جا سکتا ہے، اور تیسری سب سے اہم چیز میں آپ کو کچھ تجاویز دوں گا جس کی وجہ سے آپ نیورو پلاسٹسٹی اور اپنی روحانیت کی جو شوق ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو نیورو پلاسٹسٹی ایک ایسا موضوع ہے نیورو سائنس کا جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات، ماحول اور ایک خاص طرح کی انوائرمنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تبدیلی کی وجہ یا تبدیلی کا جو ایک ٹول بنتا ہے یا ذریعہ بنتے ہیں وہ برین کے اندر کے نیورونز ہیں کہ جو نئی چیز سیکھتے ہوئے یا نئے ماحول کے اندر جب جاتے ہیں تو یہ اپنی ری سرکٹنگ کرتے ہیں، اور اس ری سرکٹنگ کی وجہ سے ایک قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی دماغ دوبارہ سے ایک اپنے آپ کو ری انجینئر کر لیتا ہے اور ماحول یا نئے سیکھے ہوئی بات کی وجہ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو نیورو پلاسٹسٹی ایک قسم کی قدرت کا انسان کے پاس ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بدلتے ہوئے حالات کی موافقت بھی اختیار کر سکتا ہے اور نئی نئی چیزیں بھی سیکھ سکتا ہے۔ اب ہم نے بات کی اس کو سادہ بنانے کے لیے کہ آخر روحانیت کے ساتھ نیورو پلاسٹسٹی کا کیا تعلق ہے، پھر ہم بات کریں گے کہ پرسنل اور پروفیشنل لائف میں آپ اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ نارملی آپ جانتے ہیں کہ روحانیت یا تصوف والے، خاص طور پہ جو اسلامک تصوف والے ہیں اور ویسے تو دوسرے روحانیت والے بھی، نارملی کرنے کو کچھ خاص پریکٹسز دیتے ہیں اور کچھ خاص وظائف، منتر یا جاپ کے عمل میں لگاتے ہیں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ چاہے وہ اسلامک تصوف کے مطابق آپ کو نماز پڑھنے پہ لگایا جائے، نوافل پہ لگایا جائے، آپ کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے وظائف دیے جائیں، یا اگر آپ کا کسی اور ریلیجن سے تعلق ہے تو آپ کو کوئی اور کلمہ یا منتر و جاپ دیا جائے جس کو ریپیٹڈلی آپ نے دہرانا ہے۔ تو ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ بار بار نماز کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں یا کسی ایک وظیفے کو، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کا نام ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہو سکتا ہے، یا کوئی مسنون دعا ہو سکتی ہے، یا کسی بزرگ کی کوئی کوائنڈ یا بنائی ہوئی دعا یا التجا ہو سکتی ہے، جب آپ اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے جوڑتے ہیں کہ بار بار آپ کے دماغ کے اندر اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، یا کسی روحانی شخصیت کے پاس آپ بار بار جاتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک آہستہ آہستہ انسیت یا محبت کا آپ کا ایک رشتہ طے ہوتا ہے، اور چاہے وہ مزار کی حالت میں ہوں اور چاہے وہ ظاہری زندگی کی حالت میں ہوں، ان کی طرف جانا، ان کا یاد رکھنا، ان کا متعلق تصور میں رہنا، ان کی یاد کے علاوہ ان کی یاد میں شدت پیدا کرنے سے
آپ کے دماغ کی نیورو سرکٹنگ کے اندر اس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ری وائر یا نیو سرکٹنگ یا ڈیولپ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی ریپیٹڈ نماز پڑھنے یا نوافل پڑھنے یا وظائف پڑھنے یا ان شخصیت سے ملنے یا ان کے مزار پہ جانے کی وجہ سے یہ ایک ایسا مسلسل عمل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کو بار بار یہ میسج دیا جاتا ہے کہ اب اس نئی زندگی کو یا ایک نئے نظریے کو یا اس نئے راستے کو اب مسلسل ہم نے آپٹ رکھنا ہے یا اس پہ چلتے رہنا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ کی دماغ کی نیورونز کی ری وائرنگ یا ری سرکٹنگ ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ وظیفہ، یہ نماز، یہ نوافل، یہ شخصیت آپ کے دماغ کے اندر رچ بس جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کے ایک خاص پورشن کے اندر اس یاد کی وجہ سے اور اس خیال کی وجہ سے آپ کو یہ چیز آپ کی جسم کا، یعنی کہ جو دماغ ہے وہ آپ کا ظاہر جسم کا ہی حصہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے چاہے پھر آپ کو کچھ چیز نظر آئے نہ نظر آئے، ملے نہ ملے، یہ آپ کی ایک پکی عادت بن جاتی ہے، کیونکہ نیورونز نے نیورو پلاسٹسٹی کے اصول کے تحت اس کو اپنے ساتھ آپٹ کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ عام زندگی کے اندر بھی ہماری نیورو پلاسٹسٹی کسی ایک خاص عمل کو تھوڑا عرصہ ہی مسلسل کرنے کی وجہ سے ہماری دماغ اور ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو تجویز کرنا چاہوں گا کہ کیسے اس نیورو پلاسٹسٹی کو آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے اندر بھی لا کے زیادہ بہتر اور ایک ہلکی پھلکی زندگی یا ایک آسان اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرا ایک سب سے پہلی تو پاکستانی قوم، بلکہ پاکستانی قوم کیا، انڈینز اور بنگالیز کے لیے بھی ایک میری دردمندانہ اپیل ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو 35-40 سال کی عمر کراس کر دیتے ہیں۔ نارملی اس ایج بریکٹ کے لوگ اپنی ویسے تو صحت کا دھیان رکھتے ہیں، شوگر ہو جائے تو اس کی دوائی کھا لیتے ہیں، بلڈ پریشر کی کھا لیتے ہیں، دل کا عارضہ ہو، یعنی کہ الغرض کسی بھی قسم کا عارضہ ہو جائے یا ہونے کا خدشہ ہو تو یہ اس کا بندوبست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دماغ ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف اور صرف ہم ایک نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے یا بظاہر پاگل پن کے علاوہ اس کی صحت کے متعلق یا اس کے متعلق کانشیس نہیں ہوتے، اور یہ نہایت ہی دکھ کی بات ہے کہ وہ جسم کا حصہ یعنی دماغ جو آپ کی پوری پرسنالٹی کو سر سے لے کے پاؤں تک سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور چلا رہا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو تجویز کروں گا کہ تاکہ آپ کے نیورو پلاسٹسٹی کی جو طاقت اور ایک سمجھ لیجئے کہ پاور ہے وہ میکسیمم رہے، نمبر 1 تو آپ کوشش کیجئے کہ کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ سے ملنے کے بعد اپنے دماغ کا یعنی کہ برین کا کوئی خاص ٹونک ضرور استعمال کیجئے۔ بالکل اس طرح جس طرح بعض لوگوں کو وٹامنز کھانے کا ایکسپوجر ہوتا ہے، لیکن نارملی وہ وٹامنز اپنی باڈی کے باقی حصوں کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ برین کے لیے اسپیشلائزڈ قسم کی وٹامنز یا ٹونکس یا بوسٹرز علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہ سیکھ سکتے ہیں یا اپنی نیورو پلاسٹسٹی کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں یا بہتر بنا سکتے ہیں، وہ ایج کے کسی بھی حصے میں ہر 5 سال بعد کوئی ایک نئی چیز سیکھیے، چاہے وہ لینگویج ہو، چاہے لینگویج کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، سکلز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کو نیو سرکٹنگ کرتے رہنی پڑے گی، اور اس نیو سرکٹنگ کی وجہ سے آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا، ہیلدی رہے گا،
اور زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ استعمال ہو سکے گا۔ اور تیسری چیز جہاں سے ہم نے بات شروع کی، روحانیت اور طریقت کے حوالے سے میرا ایک عاجزانہ سا ایک مشورہ ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کسی بھی جب روحانی شخصیت کے پاس جائیں، کسی بھی پریکٹسز کو شروع کریں، چاہے وہ کسی خاص نوافل یا کسی مزار پہ جانا یا کسی تسبیحات یا وظیفوں کا شروع کرنا ہے، اس پہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ضرور کہ آپ کون سی شخصیت کو یا کون سی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے لگے ہیں۔ کیا یہ جو آپ کے بنیادی اسلامی عقائد ہیں توحید سے ریلیٹڈ، یعنی کہ شرک سے بچاؤ کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہی صرف چلنے کے لیے، کیا یہ اس سے میچ کرتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے چلتے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ نیوروپلاسٹسٹی اپنا اثر دکھائے گی، اور اس اثر دکھانے سے اس کو آپ کی دماغ اور سوچ کا حصہ بنا دے گی۔ اب وہ وظیفہ صحیح ہے نہیں ہے، وہ شخصیت صحیح ہے نہیں ہے، وہ جگہ صحیح ہے نہیں ہے، آپ کا دماغ یہ سمجھ لے گا کہ میں نے یہ چیز پرفارم کرنی ہے، میں نے اس شخصیت کو ماننا ہے، میں نے یہ عمل بار بار کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ نیوروپلاسٹسٹی یعنی کہ دماغ کا جو سی نیو سرکٹنگ ہے یا چینج ہے، اس کو چینج کر دے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی شاید پہلے حیران ہوتے ہوں ایسے واقعات کو دیکھ کے کہ بظاہر کوئی جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی شخصیت جو ان سی ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بھی نہیں لگ رہی، لیکن آخر اس ایک بندے کو یا ان بندوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بار بار ادھر جا رہے ہیں اور ان شخصیت کی کہی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھ رہے ہیں، چاہے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کی صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کی سرکٹنگ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ اس شخصیت اور اس شخصیت کی کہی ہوئی بات کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں، ان کا کمپوننٹ جو ان سا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ تو اس روحانی شخصیت یا کوئی ایسا روحانی مقام یا جگہ جدھر آپ بار بار جا رہے ہیں، اس کو انالائز کرنا اور اس کو سمجھنا اور اپنے بنیادی اعتقاد اور جو بنیادی آپ کے عقائد کے ساتھ نظریات ہیں اسلامک ریلیجن کے، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ وگرنہ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ شاید ممکنہ طور پہ اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یا تعلیمات یا ان کے احکامات پہ عمل نہیں بھی ہو رہا، لیکن وہ فکس ہو جاتے ہیں ادھر بار بار جانے کے لیے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے نیوروپلاسٹسٹی کے عمل درآمد کا کہ ان کا دماغ اس انوائرمنٹ یا اس ماحول کے مطابق اس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر جاتا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ تو یہ تھا میرا آج کا تھوڑا سا آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو دینا کہ نیوروپلاسٹسٹی کا ریلیشن شپ کیا ہے ہمارے عام روزمرہ زندگی کا اور روحانی زندگی کا۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کر کے اس طرح کے موضوعات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، جس سے آپ کو یہ معلوم ہونے کی آپ کو ایک مدد ملے گی معلوم کرنے کی کہ کیسے روحانیت یا پرسنل یا پروفیشنل لائف کو اچھی کوالٹی کا بنا کر اس کو زیادہ بہتر اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر کریں اور آخرت کے بعد کی لائف جو کنٹینیوڈ لائف ہے میری کہنے کے مطابق اس کو بھی بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔